انہوں نے وہ یوز کیا اس پہ. رسپیکٹ تو پھر اگر آپ نے دینی ہے تو پھر وہ لیگ بی فور بھی جو دے رہے ہیں وہ پھر آپ بڑا پلیئر بفور چھوٹے پلیئر کو آپ دے دیں, عام پلیئر کو دے دیں, بڑا پلیئر ہے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے, امپائر کو بول دیں جی کہ آپ نے اس کو آؤٹ نہیں دینا ہے. دونوں اینگل ہیں چیزوں کو دیکھنے کی. جس تناظر میں تنویر بات کر رہے ہیں اس میں دیکھیں تو وہ ٹھیک ہے, ہم ایز اے پاکستانی پلیئر اپنا ہمارا بڑا نام ہے وہاں پہ, تو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم رولز اینڈ ریگولیشنز کو دیکھتے ہیں جو ٹرینڈ چل رہے ہیں لیگ کرکٹ کے اندر, تو مجھے اس میں کوئی اتنی وہ ہوتا ہے نا کہ انہونی بات نظر نہیں آ رہی. آپ نے پہلے بھی جو نام لیے ہیں وہ T20 کرکٹ کے بڑے نام ہیں سارے, اور موسٹ آف دیم ایون رضوان سے بھی بڑے پلیئر ہیں وہ, اگر آپ کو دیکھتے ہیں لیگ کرکٹ کے اندر. تو یہ چیز پہلے بھی ہو چکی ہے. تو آئی تھنک ایک لا بن گیا ہے, تو آئی تھنک اس میں پلیئرز کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں یہاں بیٹھے یہ تو نہیں پتا رضوان کا ریئیکشن کیا ہے اس کے اوپر, کیا وہ بھی اتنا ہی خفا ہے جتنا طویل کو فیل ہو رہا ہے یا ہمیں فیل ہو رہا ہے, یا ان کی انڈرسٹینڈنگ ایک ٹیم کے اندر ہے کہ بھائی جب ضرورت پڑے گی ہم اس چیز کو اپلائی کریں گے, چاہے وہ رضوان ہے, چاہے وہ ان کا کیپٹن ہے, چاہے وہ اور کوئی پلیئر ہے. تو آئی تھنک آہستہ آہستہ یہ چیزیں آپ کو پاکستان PSL کے اندر بھی آگے چل کے آپ کو کہیں نہ کہیں تو نظر آئیں گی. یہ لا یہ بھی آئے گا اور اس کے بعد آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. تو آئی تھنک جس طریقے سے کرکٹ جا رہی ہے آگے چل کے یہ نارمل چیزیں ہو جائیں گی. بٹ اوبیسلی ہمارے کلچر کے اندر جس طرح کا ہمارا ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا ان کو آبزرو کرنے میں, لیکن آئی ایم شیور کہ آگے چل کے یہ چیزیں آپ کو پاکستان کے اندر بھی نظر آئیں گی. لیکن اب سب سے بڑی چیز تو یہی ہے نا کہ اس سے آگے کیا ہے, کیا وہ ٹیم سے ڈراپ کر دیں گے؟ یہ نیور نو, اگر پرفارمنس ایسی چاہتی ہے تو ریپلیس بھی کر سکتے ہیں, وہ ٹیم سے بھی ڈراپ ہو سکتے ہیں. لیکن تھوڑا سا دیکھنا ہوگا مطلب بابر کی رضوان کو بھی کہ جب بھی وہ کہیں لیگ کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں یا کہیں پہ بھی جا رہے ہیں, اور سب سے بڑے نام ہمارے وہی ہیں نا, اگر آپ بابر کی بات کرتے ہیں, آر دے فلی اکوپڈ, آر دے پیڈ فار دیٹ لیگ, یا جہاں ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس طریقے سے وہ کھیلیں گے, یا ان سے پہلے آپ کی بات ہو چکی ہے جب آپ کی ہوتی تھی کہ دس از مائی اسٹائل آف پلے, آپ کو یہ گیم میری چاہیے تو میں آؤں گا آپ کے لیے آ کے کھیلوں گا, جو آپ کی ڈیمانڈ ہے میرے سے یہ ہونی چاہیے, اس سے آگے آپ ڈیمانڈ کریں گے تو وہ شاید میں نہیں کر پاؤں گا. تو آگے چل کے مجھے تو مشکل نظر آتا ہے کہ آگے چل کے مزید یہ کنٹینیوٹی آپ کو نیکسٹ ایئر میں نظر آئے, اسپیشلی ان دونوں پلیئرز کی کنٹینیوٹی. مطلب یہ بابر رضوان آئندہ BBL میں نظر نہیں آئیں گے جیسا کھیل رہے ہیں اس BBL میں؟ دیکھیں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ابھی 3-4 میچز ہیں دونوں کے پاس, 2-3 میچز ہیں, کیا پتا کوئی رنز ہو جائیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یار ہم بابر رضوان کی بات کر رہے ہیں, بہت سے پلیئر بگ بیش میں ایسے ہیں, میں یہ دیکھتا ہوں ہر سیزن آ جاتے ہیں, ہر سیزن اوورسیز پلیئرز آ جاتے ہیں, حالانکہ ان کی اتنی کوئی پرفارمنس نہیں ہوتی. آپ اس لیگ میں بھی اٹھا کے دیکھ لیں کتنے پلیئر اوورسیز ایسے ہیں جن کی بڑی کوئی ٹاپ کلاس قسم کی پرفارمنس نہیں رہی ہیں. ان کے جو لوکل پلیئرز ہیں وہ بہت اچھا جو ہے وہ پرفارمنس دے رہے ہیں. اوورسیز پلیئر لوکل بھی 40+ کے لڑکے جو بھی ہے, مطلب جو بھی کھیل رہے ہیں, جو بھی بیٹسمین اس لیگ کے کھیل رہے ہیں وہ ایزی نہیں ہے, اور یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ہمارے پلیئرز تو ایشین کنڈیشنز میں کھیلتے ہیں. ہمارے پلیئر میں سب سے اچھا کون کھیل رہا ہے؟ ہمارے پاکستانی پلیئرز میں سب سے اچھا کون کھیل رہا ہے؟ دیکھیں بابر, رضوان, حسن, دیکھیں اگر آپ بیٹنگ کی بات کریں تو میرے خیال میں سب سے اچھی بیٹنگ حسان خان بیٹنگ کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں جہاں تک میں نے سنا ہے حسان تو شاید وہ تو USA, وہ تو پاکستان میں بھی اب نہیں رہتے, وہ تو شاید امریکہ میں رہتے ہیں وہیں, تو ان کی ڈسکس کرنا تو میرا خیال کوئی فائدہ کوئی نہیں. حارث رؤف. تو ہماری طرف سے تو 2 ہی تو مین بیٹسمین ہیں آپ کے, ایک رضوان ہے اور ایک بابر ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آسٹریلین کنڈیشن میں کوئی بھی, اب یہ جتنے بھی اس میں بگ بیش میں کھیل رہے ہیں, کتنے پلیئرز ایسے ہیں جو انگلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں, کچھ نیوزی لینڈ سے تعلق رکھتے ہیں آگے پیچھے, تو انہوں نے بھی کوئی اتنی کمال بیٹنگیں نہیں کی, ایک آدھ میچ میں اگر رنز کیا, حالانکہ وہ انگلش کنڈیشنز میں کھیلتے ہیں. ہمیں مشکل ہے, اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے لوگوں کو بھی کہ نہیں یار مشکلات ہیں, ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ مجھے بولو گے آپ بات کہاں سے کہاں لے کے چلے گئے ہو. دیکھیں یہ جو ان کے ساتھ کیا گیا نا اسٹرائک ریٹ کے اوپر, یہ یار ڈسٹرب کر دیا گیا ان کو ٹوٹل ڈسٹرب کر دیا گیا. میں لاسٹ میچ بابر اعظم کا دیکھ رہا تھا, یہ ابھی جو بارش کی نظر ہوا جس میچ میں لاسٹ میں اسمتھ بھی کھیلا, اس نے 9 رن کیے 12 بالز پہ. مجھے اتنی افسوس ہو رہا تھا, اتنا عجیب سا لگ رہا تھا کہ بابر جو بیٹنگ کر رہا تھا, وہ پلیئر جو مڈل کا بال اتنے آرام سے آ کے آن پہ یہ سیدھا کھیلتا تھا, وہ دور کی بال کو ماری جا رہا, زبردستی ماری جا رہا آن پہ, اپش کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ ابھی سے نہیں ہوا. اگر کوئی کہتا نا کہ یار بگ بیش لیگ میں جا کے ہوا, ان کے کوچز نے اس کو بولا, یہ جو بھی ہے یہ پاکستان سے ہوتا ہوا رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ جب سٹرائک ریٹ کی بات ہوئی ڈسٹرب کر دیا گیا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار وہ پاور پلے کے اندر آپ کو مطلب یعنی وارنر بن کے دکھا دے گا, ٹھیک ہے, یا کچھ بن کے دکھا دے, وہ نہیں دکھائے گا. اب اس کے اندر سوال میری طرف سے بابر کے لیے بھی آتا ہے کہ یار آپ نے اگر اتنی کرکٹ کھیلی ہے تو اگر آپ کو کوئی چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو سمجھیں, اپنے آپ کو دیکھیں. میں بار بار میسج یہاں سے دیتا ہوں بابر کو
کہ نہیں کھلاتے نا T20 نہ کھلائیں, نہیں کھلاتے بھول جاؤ اس کو, اپنا وہی گیم کھیلو جیسے پہلے کھیلا کرتے تھے. بولتے ہیں اسٹرائک ریٹ کی بات کرتے ہیں, کرنے دو. کوئی بولتا ہے سست کھیل رہے, کھیلنے دو, بولنے دو ان کو. آپ اپنا گیم کھیلو. آپ نہیں سرکل میں اس طرح چھکے چوکے مار سکتے جو آپ پہلے نارمل بیٹنگ کی. اب تیسرے نمبر پہ وہ آتا ہے کھیلنے. زیادہ تر آپ کا تیسرے نمبر کا پلیئر ہے, اس کی T20 میں سرکل میں بیٹنگ آ ہی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, 6 اوور کے اندر آ ہی جاتی ہے. تو جب آپ کی بیٹنگ آئے, آپ اپنے کرکٹنگ شاٹس کھیلیں بھائی. آپ پہلے بال کے پاس آنے دیتے تھے, آرام سے کھیلتے تھے, جلد بازی نہیں کرتے تھے. کب کی بات میں کر رہا ہوں, جب یہ دونوں رضوان اور یہ دونوں اوپن کرتے تھے. اس کے بعد جب ان کو تنگ کیا, ڈسٹرب کیا, مینٹلی خراب کیا, جو کچھ بھی کیا, اب آپ دیکھیں صرف یہ اسٹرگل نہیں کر رہا, رضوان بھی اسٹرگل کر رہا ہے انہی چیزوں کی وجہ سے کہ ہم نے پاکستان ٹیم میں کم بیک کرنا ہے, یا پاکستان ٹیم میں ہم نے کھیلنا ہی اسی طریقے سے ہے. ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے, ان کی بیٹنگ میں دوسروں میں فرق ہے. بھائی اپنا گیم کھیلو, جو کھیلتے ہیں لیگ لیتی ہیں لیں, پاکستان ٹیم کھلاتی ہے کھلائے, نہیں کھلاتی نہ کھلائے. آپ اپنے گیم یہ کھیلو. جو انہوں نے کہا بابر گیند کی طرف جا رہے ہیں, وہ گیند کا انتظار نہیں کر رہے ہیں, مطلب وہ اتنا پریشر ان کے اوپر ہے, مطلب اتنے وہ ویک ہیں مینٹلی کہ وہ پریشر لے لیتے ہیں اور وہ میں بول نہیں weak پاتے. نہیں بولوں گا, لیکن میں اتنا اسٹرانگ بھی نہیں بولوں گا کہ مینٹلی, مطلب میں کہوں نا جی کہ وہ مصباح یونس والی مینٹالٹی ہے ان کی, کہ وہ کافی ٹف ٹائم دیکھے تھے جس طریقے سے انہوں نے کم بیک کیے تھے. وہ چیز تو مجھے نظر نہیں آتی ہے کہ بابر مطلب جس طریقے سے ان کا کم بیک ہوا ہے, ناٹ اونلی کہ آپ ٹیکنیکل کچھ چیزیں ہیں یا جس طریقے سے وہ کھیل رہے ہیں, لیکن ان کی باڈی لینگویج سے بھی, ان کی چیزوں سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ از ریئلی انڈر پریشر. چاہے وہ کوچ کی طرف سے آیا ہے, چاہے وہ سلیکٹر کی طرف سے آیا ہے, چاہے وہ سیلف امپوز ہے کہ آپ نے چلے اپنی گیم کو بڑھانا ہے. لیکن آئی تھنک یہ اچھا پوائنٹ ہے جو بھی بات چل رہی تھی کہ اگر ورلڈ کپ میں ان دونوں کا نہیں آتا نام یا اچھا نہیں جاتا کھیلنے کے بعد, تو آئی تھنک ان کو اپنے جو بیسٹ فارمیٹس ہیں ان کو چوز کرنا چاہیے. کیونکہ T20 کی وجہ سے, کیونکہ بابر کا ہمیشہ سے جو فیوریٹ رہا ہے فارمیٹ ہے جس میں بیسٹ 4,000 رنز ہیں اس کے, وہ ODI کے اندر اس کی ہمیشہ پرفارمنس اچھی رہی ہے. لیکن اس کی T20 کی وجہ سے اس کی ODI بھی افیکٹ ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد ٹیسٹ کرکٹ میں ہم نے دیکھا کہ ریسنٹ پاس میں وہاں پہ اس نے اسٹرگل کی بھی ہے. تو آئی تھنک اگر ان کو دیکھ لیں اپنی گیم کو کہ کیا ہم ایوالو کر سکتے ہیں, ہم اوپر لے کے جا سکتے ہیں, جو کہ ڈیمانڈ آ رہی ہے پاکستان ٹیم کی طرف سے, اگر ان کو سمجھتا ہے کہ نہیں اگر ہم یہ کریں گے تو جو ہماری اسٹرینتھ ہے باقی فارمیٹس کی وہ بھی نیچے چلی جاتی ہے, تو پھر آئی تھنک کہ ان کو پک اینڈ چوز کرنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اس فارمیٹ میں اپنے آپ کو جو کھیل رہے ہیں ہم اسی پہ رہتے ہیں. آئی تھنک اس طرح کے ڈیسیجن بھی آگے چل کے اب آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے. میرے خیال میں ان کو کرنا ہی چاہیے, کیونکہ ایک فارمیٹ کے چکر میں آپ کی اگر باقی 2 فارمیٹ بھی خراب ہو رہے ہیں تو آہستہ آہستہ تو آپ کی ٹیم سے بالکل بھی باہر ہو سکتے ہیں. تو آئی تھنک ان کو تھوڑا سا سوچنا ہوگا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ٹائم آف لیں گے T20 فارمیٹ سے. دیکھیے T20 کرکٹ سے میں یہ نہیں کہہ رہا ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں, 6 مہینے سال آپ ہٹ جائے T20 فارمیٹ سے, اپنی گیم کو باہر رہ کے انٹرنیشنل ٹیم سے باہر رہ کے جب ڈومیسٹک کھیلیں یا اپنی جب بھی آپ رہے تو ہیں, بابر تو پورا 2025 میں کھیلے نہیں. ہاں, لیکن گیم کو وال کر تو نہیں آئے نا, تو ان سے ڈیمانڈ بھی شاید کی گئی تھی کتنی ڈومیسٹک کھیلی آپ نے, کتنے آپ نے کام کیا. تو آئی تھنک کہ وہ تھوڑا سا ان کو فوکس ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر ہم نے کم بیک کرنا ہے تو پھر جو گیم کی ڈیمانڈ ہے ہم اس کو بھی پورا کریں گے. وہ نہیں کہ جو ہماری پہلے کی شیپ ہے ہم اس کو بھی لوز کر دیں. گیم کو وال کرنا ہے, آپ نے نئی شاٹیں سیکھنی ہے, اسپن کو آپ نے اچھا کھیلنا ہے, باؤنڈریز کا ریشو آپ نے اچھا کرنا ہے. اب ضروری نہیں کہ صرف چھوٹے چھوٹے گراؤنڈ ہیں وہاں پہ چھکے مار لیں. آسٹریلیا بھی کیا اندر چھکے لگ رہے ہیں نا, صرف ان سے ہی نہیں لگے ہیں, باقی جتنے بھی پلیئرز آپ کو نظر آتے ہیں وہ وہاں پہ ہٹ مار لیتے ہیں. تو آئی تھنک یہ چیزیں پھر لیگ کرکٹ میں پھر آپ کو جا کے چیزیں ایکسپوز ہوتی ہیں, اور پھر یہ جو بحث چل رہی ہے ہماری, اٹس ناٹ نائس کہ ہم بابر یا رضوان کے بارے میں ابھی یہ بات کر رہے ہیں جی کہ اس کو بلا لیا, کیوں کر لیا, یہ کر لیا. آئی تھنک پھر ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی کنڈیشن کے ریڈی ہیں. پھر لیگ بھی اگر کھیلنی ہے تو پھر اس حساب سے ہی کھیلیں, صرف فائنینشیل سائڈ نہ دیکھیں, اپنی ریپوٹیشن بھی دیکھیں, اپنا فیوچر بھی دیکھیں. تنویر, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے اس ٹاپک کا میں آخری سوال ہے کہ بابر کا اسٹرائک ریٹ اس وقت بگ بیش میں 101 ہے, تو آپ یہ تو سمجھتے ہیں کہ اس کو اس فارمیٹ سے الگ ہو جانا چاہیے, لیکن الگ ہو جانے کے بعد وہ کرے کیا کہ دنیا بھر کی لیگز میں کچھ تو کر سکے وہ T20. دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بھائی آپ, پھر میں بولوں گا رضوان میری ٹیم میں تھا اور ہے بھی, میں کہہ چکا ہوں کہ ان دونوں کو آپ T20 میں کھلائیں ورلڈ کپ, T20 ورلڈ کپ تک لے کے جائیں آپ ان کو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار نہیں انف ہو گیا ہے یا ان کی پرفارمنس اس لیول کی نہیں ہے,
ہم موقع دے رہے ہیں لیکن اس طرح امپروو نہیں کر پا رہے. امپروو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پلیئر ہلکے ہیں, نہیں, ان کا ایک کھیلنے کا سٹائل ہی ہوا ہے, وہ شاید وہ چیز نہیں پک کر پا رہے جس طرح ہم چاہتے ہیں. مطلب اتنا بڑا رسک لیں گے, اس کے بعد تو پاکستان کی قیمت پہ رسک لیں گے آپ اتنا بڑا, ان دونوں کو کھلا لیں اس ٹائم پہ, پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے. گیم کی ڈیمانڈ ہے نا, سری لنکا میں کون سا 200 بالکل یہی میں کہنے لگا تھا. سری لنکا کے ساتھ یہی میں کہنے والا تھا, سری لنکا کے اگر آپ بات کریں نا تو اس حساب سے یہی 140, 50, 60 والی کرکٹ ہے. اس حساب سے بال وہاں بریک بھی ہو سکتا ہے. اس قسم کے پلیئر آپ کو ضروری بھی ہیں. پھر جو بھی اس نے آخری میچ کھیلے ہیں اس میں پرفارم کیا ہے, وہ اس حساب سے بھی لیگ پہ دیکھ کے آپ ڈفرینٹ کنڈیشن آپ نہیں کر سکتے. لیکن اگر سری لنکا میں بھی ورلڈ کپ میں ان کی پرفارمنسز اگر اچھی نہیں ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد آپ ان کو بولیں کہ یار اب آپ تھوڑے عرصے کے لیے ریسٹ پہ چلے جائیں, وہ آپ کی اپنی مرضی ہے, وہ پلیئر کے اوپر ہے کہ ریٹائرمنٹ دینی ہے یا ریسٹ پہ جانا ہے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ آپ ریسٹ پہ اگر جاتے ہیں چلے جائیں, ریٹائرمنٹ نہیں دیں, کیونکہ 32 سالوں کے یہاں پہ, ٹھیک ہے. اور پاکستان کرکٹ میں اس وقت جو مجھے نظر آتا ہے نا میڈل آرڈر میں, آ گیا کوئی اچھا پلیئر تو آ گیا, بہت اچھی چیز ہے, لیکن فی الحال تو مجھے سارے اوپنر ہی نظر آتے ہیں. تو اگر یہ ورلڈ کپ کے بعد ان کو ریسٹ کروایا جاتا ہے اور جائیں اپنی ڈومیسٹک کا T20 ٹورنامنٹ کھیلیں, کوئی بھی لیگز کھیلتے ہیں جا کے, ٹھیک ہے, ایسی جگہ پہ کھیلے جا کے جہاں پہ آپ کو مشکلات زیادہ نہ ہو, آپ ہینڈل کر سکیں, ٹھیک ہے نا, اپنی کنڈیشن جیسی ہو وہاں پہ آپ ذرا تھوڑا سا کھیل سکیں. تو یہ ایسے پلیئر نہیں ہے کہ دوبارہ سے امپروو کر کے یا اچھی کرکٹ کھیل کے یا واپس نہ آئے. ریپوٹیشن تو ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں, یار ہماری کنٹری کے اندر کتنے پلیئر ایسے ہیں جن کے 4 دفعہ کم بیک ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, گئے ڈومیسٹک کرکٹ میں کی پرفارمنس دی, واپس آ گئے, نہیں ہوا پھر گئے واپس. تو واپسی آنے کا آپشن ہے. اور پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے یہ کلیئر ایک چیز نظر آتی ہے, جو پلیئر باہر ہوتا ہے اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں, جیسے ہی وہ کچھ نہ کچھ کرنے لگ جاتا ہے وہی لوگ جو اس کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں وہی لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں کہ یار اس کو واپس لے. یہ ٹاپک سمیٹیں گے. ایک بات اور بھی کرنی ہے, بابر اعظم کہیں نظر آئے ہیں, کہاں نظر آئے ہیں, کیا کرتے نظر آئے ہیں, اس پر ایک چھوٹی سی بات کریں گے. ایک بریک کا وقت ہے, سو وی آر ٹیکنگ اے بریک. کرنی ہے تو ہمارے سینٹرل کانٹریکٹ کے اندر بھی بہت سی کلازیں موجود ہیں جس میں آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنی ہے, اپنی فارم واپس لے کے آنی ہے, اپنی فٹنس وہاں پہ شو کرنی ہے. تو آئی تھنک ہمیں بھی تھوڑا سا سیکھنا چاہیے اس سے کہ یار اپنے جو ہمارے ریگارڈلیس کی کون پلیئر ہے, وہ چاہے آپ کا وہ کیپٹن ہے, چاہے وہ آپ کا بڑا سٹار ہے, جب وہ اویلیبل ہے ان کو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنی چاہیے. کیونکہ ابھی 4 ڈے کرکٹ آپ کے سامنے چل رہی ہے اور ہماری ڈومیسٹک کرکٹ کا سب سے بڑا ایونٹ چل رہا ہے جو ڈپارٹمنٹ کرکٹ کا ہے. اس کے اندر بھی چند نام جو آپ کی ٹیسٹ ٹیم کے پرماننٹ ممبرز ہیں مجھے وہ نظر نہیں آ رہے کھیلتے ہوئے فار سم ریزنس. تو آئی تھنک کہ تھوڑا سا ہمیں دھیان دینا چاہیے. ہمارا تھوڑا سا فوکس ایک دم جو ایونٹ آیا صرف اس کے اوپر ہے, اس لیے بات پھر ادھر آ جاتی ہے کہ سلیکٹر شاید اس وجہ سے نہیں آ رہے ہیں کہ وہ ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں. ورلڈ کپ کے بعد کرکٹ ختم نہیں ہو جانی ہے, ڈومیسٹک کرکٹ ختم ہو جانی ہے آپ کی, اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملنا دیکھنے کا. تو تھوڑا سا چیزوں کے اندر بیلنس لے کے آئیں کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں آپ آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کون سا پلیئر کھیل رہا ہے کون نہیں کھیل رہا ہے. اس کے بعد ٹیسٹ میچز آنے تو ہیں ہی نا, چند میچز ہیں لیکن ہونے تو ہیں. لیکن شان مسعود کھیل رہے ہیں جو ٹیسٹ کے کپتان ہیں, تو انہوں نے کہا کہ سلیکٹرز اس لیے نہیں آ رہے شاید ورلڈ کپ کی تیاری کریں تو ورلڈ کپ سلیکشن یہاں سے کر لیں کراچی سے. ڈومیسٹک سیزن تو چل رہا ہے اس کو دیکھ لیں آ کر, اس میں کیا ورلڈ کپ کی ٹیم کیا پچھلے کچھ 6 مہینے سے بیٹھے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں ورلڈ کپ کی ٹیم تو یہاں سے 2 دن ہوئے بیٹھنا. ایک ورلڈ کپ کی ٹیم تو یہاں پہ اناؤنس ہو چکی ہے, موئن خان والی 2015. یہ تو کنفیوژن آپ نے خود کی ہوئی ہے نا, دوسری ٹیمز جو ہیں وہ اناؤنس نہیں ہو گئی, وہ کب ان کو کتنے اناؤنس تو کر دی پاکستان نے ٹیم اپنی بھیج تو دی ICC کو. اب 31 جنوری تک کا ٹائم ہے آپ کی مطلب پکی ٹیم بنانے کا. کرکٹ بورڈ نے آفیشلی ان کو بھیج تو دیا, لیکن یہاں نیوز میں آفیشلی آ تو نہیں رہی نا کہ ٹیم اناؤنس ہوئی ہے. پچھلی 2-3 مرتبہ سے نہیں کر رہی, ٹھیک ہے نا, جو کہ بہتر ہے, میں سمجھتا ہوں بہتر ہے. چلو جو بھی ہے, باقی دیکھیں یار یہ خیر چیزیں ٹائم سے جو ہے وہ نہیں. آپ یہ کہنا کہ سلیکٹرز کیوں نہیں آتے, سلیکٹرز کو آنا چاہیے نا یار, بالکل آنے چاہیے, کیوں نہیں آنے چاہیے. سلیکٹرز کو رکھا ہوا کس لیے, کوئی یہ تو نہیں ہے آپ سلیکٹر ہیں پاکستان ٹیم کے یا ڈومیسٹک کی سے آپ نے سلیکشن کرنی ہو اور کمرے میں بیٹھ کے اسی میں بیٹھ کے آپ بولیں جی ہم ٹیم سلیکٹ کر لیں گے یا دیکھ لیں گے. تو یہ نہیں ہے بھائی, آپ کو گراؤنڈ میں آنا پڑے گا. دوسری بات ہم ڈومیسٹک کی بات کرتے ہیں پلیئرز کی, دیکھیں دو سوچ کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ پلیئر ہوتا ہے جو پاکستان ٹیم سے فری ہوتا ہے, وہ آ کے کہتا ہے یار میں کنٹینیو ٹچ میں رہوں, میں نے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنی ہے. یا وہ صرف T20 یا وہ صرف ٹیسٹ کرکٹ کا پلیئر ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں نے صرف ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی ہے اور میں آ کے ذرا ڈومیسٹک میں 4 ڈے کرکٹ. زیادہ تر جتنے بھی پلیئر کم بیک کرتے ہیں وہ 4 ڈے کرکٹ میں ہی کرتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یار ذرا ٹچ میں رہیں, لمبی بیٹنگ کرنی پڑے گی. تو اس لمبی بیٹنگ میں ہر چیز آ جاتی ہے, آپ کا ODI بھی آ جائے گی, ٹیسٹ بھی آ جائے گا, T20 بھی, ہر طریقے کا آ جاتا ہے. کچھ پلیئر ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے اپنے سیزن میں اپنے ٹائم پہ دیکھے بھی,
وہ آتے تھے صرف اپنی فٹنس شو کرتے تھے, 1 سے 2 میچز کھیلتے تھے, زیادہ لمبے چوڑے نہیں کھیلتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار اگر ہم انفٹ ہوئے ہیں تو یار فٹ ہو گئے تو 1 2 3 میچز کھیل کے بس اپنی فٹنس شو کر دیں, اس کے بعد ہم چلے جائیں. ٹھیک ہے, کچھ پلیئر ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہماری فارم اچھی ہے, ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم تھوڑے بزی ہیں تو نہیں کھیلتے ڈومیسٹک کرکٹ. کچھ پلیئر کی سوچ یہ ہوتی ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یار اس پلیئر کو لازمی ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنی چاہیے, لائک بابر اعظم جس کی آؤٹ آف فارم ہے, بالکل بیٹنگ جس کی فارم میں نہیں ہے, اس ٹائپ کے پلیئر کو کم از کم آ کے ٹائم دینا چاہیے ڈومیسٹک کرکٹ کو کہ یار میں بالکل آؤٹ آف فارم ہوں, تینوں فارمیٹ میں آؤٹ آف فارم ہوں, تو مجھے کم از کم جا کے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنی چاہیے. ایسے پلیئر کو تو 100% ٹائم دینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کانٹریکٹ میں یہ ہے, ڈومیسٹک کرکٹ کا مینشن ہے کہ بھائی آپ کو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنی ہے, تو پھر جب ڈومیسٹک کا سیزن ہو رہا ہے نا تو پھر کوشش کریں کہ یار وہ لڑکے کھیلیں ڈومیسٹک کرکٹ. کیونکہ جب آپ ینگسٹر دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, جب ہمارے ٹائم پہ جو ڈپارٹمنٹ کرکٹ ہوتی تھی نا, وہ تو میں گارنٹی سے اسٹیٹ اوے سیدھا کہہ سکتا ہوں, وہ آج کل کے ڈپارٹمنٹ کرکٹ کا وہ لیول ہی نہیں ہے ڈپارٹمنٹ, لیکن وہ لیول نہیں جو ہمارے ٹائم پہ ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے, اس ٹائم جب ڈپارٹمنٹ کرکٹ ہوتی تھی نا, اور سارے انٹرنیشنل پلیئر جب بھی کوئی فری ہو کے آ کے کھیلتا تھا, ٹھیک ہے, تو ایک مزہ آتا تھا یار یہ انٹرنیشنل پلیئر کھیل رہے. اور اس کے بعد جو کرنٹ پلیئر تھے وہ نہیں بھی اگر ڈپارٹمنٹ کرکٹ میں ہوتے تو اس کے باوجود بھی اتنی ٹاپ کلاس کی پلیئرز تھے, تو اس میں آپ کو سیکھنے کا بہت ملتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ سینئر جو ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ آگے چلتے ہیں, جونیئر سیکھیں. آگے چلتے ہیں. پاکستان کی ٹیم اناؤنس ہوا چاہتی ہے 1 آدھ ہفتے میں, یا اسی ہفتے میں ہو جائے. ایک ایشو میں دیکھ رہا تھا کہ وکٹ کیپرز کے اوپر بات چل رہی کہ 4 ہیں, رضوان ہیں, حارث ہیں, نافع ہیں اور عثمان ہیں. یہ 4 وکٹ کیپرز ہیں. اب ان میں سے آپ کی چوائس ایز فارمر چیف سلیکٹر کیا بنے گی آج کی فارم دیکھتے ہوئے؟ وکٹ کیپرز اگر دیکھیں, بابر اور حارث تو مجھے دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں. رضوان رضوان اور حارث, سوری, اور جو بھی 2 کھیل رہے ہیں, اگر 2 جاتے ہیں تو میرے خیال میں یہی لے کے جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن فرسٹ چوائس تو آپ کے عثمان ہو چکے ہیں, اور میرا نہیں خیال ہے کہ اس موقع پہ آ کے آپ ان کو چھیڑیں گے. وہ آپ کی نمبر 1 چوائس وہی رہیں گے. اور اس کے ساتھ اگر آپ نافع بھیج رہے ہیں تو وہ آپشن جو نظر آ رہا ہے اس سیریز میں گئے ہیں, اگلی سیریز میں شاید وہی نظر آئیں گے. تو پریٹی مچ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ 2 وکٹ کیپر ہی ہوں گے ٹیم کے اندر. ہاں, ان کا رول کیا ہے, کس نمبر پہ کھیل رہے ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے. لیکن ایٹ دا مومنٹ میں کہوں جی ایک دم سے حارث کو اٹھا کے کہیں سے آپ لے ہیں جو بالکل ہی آپ کے پلانس کے اندر نہیں ہے, وہ بھی غلط ہوگا. اور رضوان پہ سوچا جا سکتا ہے. اگر میں ہوتا تو میں 2 دفعہ سوچتا کہ یار رضوان کو چلے, اگر ہم وہ فرسٹ 11 میں ہماری نہیں بھی آتا تو شاید ہم بیک اپ وکٹ کیپر ہم رضوان کو رکھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ اسپن بالنگ کو بہتر کھیل لیتا ہے اور مڈل آرڈر میں وہ کھیل سکتا ہے, کہ جو کہ آپ باقیوں سے نافع بھی, ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ فٹ ان ہو سکے گا. اگر اس کو 5ویں 6ویں نمبر پہ کھلانا ہے آپ نے, اس کا بیسٹ یوز یہی ہے کہ وہ اوپر ہی کھیلے. تو ان دونوں میں ہی ہے. عثمان مجھے کہیں بھی جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, میرا خیال ان کو جانا بھی نہیں چاہیے. عثمان جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ عثمان تو نمبر 1 چوائس ہے. عثمان اور نافع کے ساتھ دیکھیں, ایک ہی تو میچ ملا نافع کو, تو اس میں تو جج ہی نہیں کر سکتے. اب جب لے لیا تو اس کو کھلاؤ. میرا خیال ہے نافع اور آپ نے جو نام لیا عثمان, یہی 2 میرے بھی. دیکھیں میں کیوں بار بار بول رہا تھا کہ یار ان لڑکوں کو اگر لے کے گئے تو پورے میچز دیں. جب آپ پورے میچز پہلا میچ بھی دے سکتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. میں نے اسی لیے بولا تھا, آپ نے تیسرے میچ میں کس کو ڈراپ کیا؟ نافع کو کھلایا, فخر کو. میں نے یہ یہاں تک بولا تھا کہ آپ اگر اس کو فخر کو نہیں کھلاتے, نافع کو کھلائے, کوئی مسئلہ نہیں. فخر آپ کی فرسٹ چوائس ہے. اگر نافع تینوں میچ کھیل جاتا ہے, ایک بارش کی نظر ہوا, 2 میچ دونوں اگر کھیل جاتا, دوسرے میں اچھی پرفارمنس دی اس کے حساب سے, پہلا بھی کھیل جاتا, تو کہیں نہ کہیں آپ کے پاس ایک آپشن آ جاتا ہے, نہیں یار یہ دونوں میچز میں اچھی بیٹنگ کر کے, تو اس کو سوچتے ہیں. تو اب ایک میچ میں اس نے 25-26 رن کیے, تو اب آپ کنفیوز ہو گئے کہ یار اس کو لے کے جائیں یا نہ لے کے جائیں. ٹھیک ہے, آپ کنفیوز ہو گئے ہیں. اور اگر آپ اس کو ڈراپ کریں گے, ہم ہی بیٹھ کے کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا ہو گیا سب کچھ. تو میری جو ٹیم ہے اس کے اندر تو میں تو رضوان تو ظاہر بتا, مجھ سے جب بھی پوچھیں گے میں تو رکھوں گا. لیکن جو سچویشن چل رہی ہے اس حساب سے مجھے نہیں لگتا کہ رضوان یہ لوگ ٹیم کے اندر رکھیں گے. ہاں, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کو ریزرو میں ڈال دیں, وہ اور مطلب اچھی چیز نہیں ہے کہ یار آپ نے رضوان کو ریزرو میں ڈال دیا. ٹھیک ہے نا, تو اس حساب سے دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا. اس میں ایک تصویر ہمیں نظر آئی حارث کی, اوئے ہوئے, جب پاکستان میں 100 کیا بنگلہ دیش کے خلاف, پلیئر مل گیا جی, پلیئر آ گیا جی, ہوتے تھے نمبر تھے اوپر دے نمبر تھا, ایک پلیئر آ گیا جی. بھول جاؤ سب کو, کیا ٹیلنٹ آیا ہے, کیا کھیلتا ہے, بھر گیا سوشل میڈیا پلیئروں کے بارے میں, جو پلیئر بھی تھے مل گیا جی. بابر ریپلیس, رضوان ریپلیس,
कुछ महीनों पहले की बात, कहां गया? ना वो नीचे के नंबर पे आ गया ना उसके बाद। सुन तो लें, मैं आ रहा हूं सीधा, कहां गया वो, किधर गया वो ओपनर जो रिप्लेसमेंट थी, किधर गई? आपने इसी तरीके से नए लड़कों को ऊपर के मजे चखा के, उनसे रन करके करवा के, उसके बाद आप उन्हीं प्लेयरों को नीचे लेके आ गए। ठीक है, सही है। फखर जमान, सुन ले, अब आपको एक और चीज बताता हूं। फखर जमान क्यों एडजस्ट कर गया नीचे के नंबर पे? क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड था, इस वजह से एडजस्ट कर गया। लेफ्ट हैंडेड था, इस वजह से मिडिल ऑर्डर में चौथे पांचवें, कभी आप उसको छठे में बैटिंग कराओ, वो एडजस्ट कर गया। थोड़ा सा हिटिंग भी कर सकता है और एडजस्ट कर गया। वो राइट हैंडेड होता नहीं एडजस्ट कर सकता था, उसका ऑप्शन हमें ये मिल गया मिडिल ऑर्डर में कि यार ये लेग स्पिनर अगर कोई लगा हुआ है, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हुआ है, उसका एक हमें एडवांटेज मिल सकता है, जिसकी वजह से आप उसको कहीं ना कोई शफल करते रहते हैं, ऊपर भी खिला दी, नीचे भी। दूसरा फखर स्पिन को अच्छा नहीं, वही ना, स्पिन को भी अच्छा खेलता है और एक खब्बे का उसको, हारिस हैं या आपके खब्बे इवन को राफे advantage हैं, यासिन नवाज हैं, वो फंसे आगे स्पिन के ऊपर ही हैं। नहीं, लेकिन तो फंसे start हैं। जहां से हुआ है फिर आप सेटल तो होंगे। देखिए, हाँ भाई, यही मेरा कहना है, फंसे हारिस हैं। का एक टाइम पे नाम कप्तानी के लिए भी चला था, आपको भी याद होगा कि खबरें आने फिर शुरू हुई थी। अंडर-19 की कर सर फंसे ये हैं, भी 2-4 महीने पहले की बात है ना वही कि ना। शायद वो आपके कैप्टन अगले बन जाए। फंसे हैं, लेकिन आपने उन्होंने वहां से जो खेलना शुरू किया, आपने क्या किया उनके साथ? अगर आप ये समझते हैं यार बड़े जबरदस्त टैलेंट मिल गए, तो वो तो फिर हमें नजर ही नहीं आ रहे। तो मुझे तो बड़ा अफसोस होता ना यार, ये प्लेयर कुछ महीनों पहले, और इन्होंने जो 10-12 प्लेयर कुछ महीनों पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो प्लेयर थे भाई, बड़े टॉप क्लास प्लेयर थे। ठीक है, तो अभी भी समझे, अभी भी सीखे और करने की कोशिश करें, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें कि तो आपके ख्याल में दो कीपर कौन होंगे अगर आपको चाहिए? देखिए, मेरी नजर में एक रिजवान होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आप ख्वाजा नाफे को लेकर ख्वाजा नाफे और रिजवान, ठीक है, चलें आगे।